عزیز طلباء، ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں، اور آپ کا جو سبق ہے بچے، جو کہ ہم نے پہلے سے شروع کر رکھا ہے، آج اس کا چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ اس پر جو اس کی جو مشق ہے صفحہ نمبر 93 پر، اس میں سوال نمبر 3 کا چوتھا حصہ ہے، جو ہے مرکزی خیال بیان کریں۔ ٹھیک ہے، مرکزی خیال بیان کرنا بڑا آسان ہے۔ امید ہے آپ بعض بچوں نے مجھے مرکزی خیال لکھ کر بھیج بھی دیا ہے، میں ان کو شاباش دیتا ہوں۔ بعض بچے تھوڑے سے گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں کہ مرکزی خیال کیسے لکھیں، حالانکہ آپ نے جو سبق کو پڑھا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سبق کو کم از کم 2 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اس کو انڈر لائن کر لیا کریں، بعض اہم باتوں کو، بعض اہم نکات کو، اور ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا کریں۔ یہ جو ہے اس میں مرکزی خیال میں لکھنے میں آپ کو آپ کی مدد کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اہم نکات لکھ لیے، اور اس کے بعد کیا کیا، جب آپ مرکزی خیال لکھنے بیٹھیں گے تو چند ہی سطروں میں، چند ہی لائنز میں آپ اس کو بیان کر دیں گے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، 1-2 دفعہ آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن پھر جب آپ لکھیں گے، پھر آپ اس بات پر، یہ ہر سبق کی بات کر رہا ہوں میں، ہر نظم کی بات کر رہا ہوں میں، کہ آپ جب لکھ لیں گے نا، تو پھر آپ کہیں گے او ہو، یہ تو بڑا ہی آسان کام تھا، میں ایسے پریشان ہوتا رہا، میں ایسے گھبراتا رہا کہ میں مرکزی خیال نہیں لکھ سکتا، میں تو لکھ سکتا ہوں۔ آپ لکھ سکتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ آپ میں اتنی قابلیت موجود ہے۔ ظاہری بات ہے، فرسٹ ٹرم آپ نے کر لی ہے، اور یہی چیزیں جو سی ہیں آپ نے فرسٹ ٹرم میں جو سی، یہ جو طریقہ کار ہے وہی ہے، کس طرح خلاصہ لکھنا ہے، کس طرح آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے، یہ تو باتیں جو سی ہیں وہ سبق نئے آ گئے ہیں، لیکن طریقہ کار وہی ہے۔ اس لیے اس بارے میں پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہ، ٹھیک ہے، بلکہ آپ لکھیں اور لکھ کے مجھے بھیجیں، اور اپنے والدین کو، بڑوں کو دکھائیں کہ دیکھیں جی ہم نے کر لیا ہے، ایک ایسی بات نہیں تھی۔ ہم لوگ ایسے ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ پر یقین اور بھروسہ ضرور رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بتا رہا ہوں، آپ سن بھی لیجئے اور ساتھ ساتھ اپنے الفاظ میں اس کو بیان بھی کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال ایسے لکھا جاتا ہے، تو آپ لکھیں گے مصنف نے یہ سبق مضامین پطرس، یہ پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ یہ سبق مضامین پطرس سے لیا گیا ہے، اور اس کے مصنف احمد شاہ بخاری پطرس ہیں۔ اس میں، اس مضمون میں، اس سبق میں مصنف نے مزاحیہ انداز میں ننھے جو بچے ہیں ان کی عادات کا ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر کیسے کیا ہے؟ یہ ذکر انہوں نے بڑے ہی مزاحیہ اور شوخ اور طنزیہ انداز میں کیا ہے، کیونکہ ان کی تحریر میں شوخی بھی ہے، ان کی تحریر میں طنز بھی پایا جاتا ہے، مزاح بھی پایا جاتا ہے، اس لیے یہ خوبیاں جو ہیں ان کی تحریر میں آپ کو ملتی ہیں، اس مضمون میں بھی ملتی ہیں۔ انہوں نے بچوں کی عادات کا تذکرہ بڑے ہی طنزیہ اور مزاحیہ رنگ میں کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ اگلا جملہ یہ لکھیں گے، مصنف نے بچوں کو بہلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جب وہ رو رہے ہوتے ہیں، مصنف کو سی کوششیں کی ہیں۔ ان کوششوں کا ذکر آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی آپ کو میں سبق پڑھایا ہے، اس میں سارا کچھ بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری بیکار گئی ہیں، بے فائدہ ثابت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ بچوں کو عام طور پر معصوم کہا جاتا ہے، لیکن اس مضمون میں مصنف نے کیا کیا ہے، بچوں کی جون سی عادات ہیں وہ بڑے ہی مزاحیہ انداز میں پیش کی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بڑے ہی اس میں طنزیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے ان باتوں کو۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، اب آپ یہ لکھیں گے کہ مصنف کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوتا تھا جو ہم اپنے والدین کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ مصنف کہہ رہے ہیں، یہ احمد شاہ بخاری پطرس کہہ رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ اور آج کا زمانہ بہت زیادہ اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طرح والدین کو بالکل تنگ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے زمانے میں جو بچے ہیں وہ والدین کے سامنے فرمائش نہیں کرتے تھے، جب کہ مہمان گھر آ جاتا تھا تو وہ رونے نہیں لگتے تھے، اور نہ ہی وہ ان کی جو
ایسی صورتحال کا وہ ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھاتے تھے کہ مہمان آ گیا اب تو ہماری بات پوری ہونی ہے، تو اس لیے ہم رو کے یا ضد کر کے اپنی بات منوا لیں تو یہ سب سے اچھا موقع ہے۔ لیکن وہ مصنف کہہ رہے ہیں ہم اپنے زمانے میں ایسا ہرگز نہیں کیا کرتے تھے، ہم کبھی بھی اپنے والدین کو کسی قسم کی کوئی پریشانی جون سی ہے وہ کبھی بھی ان کو پریشان نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم ہمیشہ والدین کا کہنا مانتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے اور ان کے سامنے کسی قسم کی ضد بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی ہم اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں جو سی ہیں میں نے آپ کو اہم باتیں بتا دی ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان باتوں میں کچھ اور نکات اہم باتیں شامل کر کے جو کہ سبق میں پائی جاتی ہیں، سبق میں لکھی ہوئی ہیں نا مصنف نے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ امید ہے کہ آپ مرکزی خیال کو لکھنے میں اب کوئی کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لکھیں، آپ لکھ سکتے ہیں، امید ہے آپ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ جو کچھ وہ کہہ لیں کہ تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں وہ بھی آپ کو میں نے ساتھ ساتھ بتا دیے ہیں۔ مثال کے طور پر جو سوال نمبر 3 کا پہلا پارٹ ہے وہ ہے کہ مصنف نے سبق بچے میں کن کن قسموں کا اقسام کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے پیارا بچہ، ننھا بچہ، پھول سا بچہ اور چاند سا بچہ جیسے بچوں کی اقسام کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ قسمیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مصنف نے پھر روتے ہوئے جو بچے کو چپ کرانے کے کئی طریقے بھی جن سے ہیں وہ بتائے ہیں، وہ کیا ہیں ان کے بارے میں سوال نمبر 3 کا دوسرا حصہ ہے۔ مثلاً بچے کے سامنے گانا ہے، گانا گائیے، پھر اس کے بعد شعر پڑھنا ہے، اس کو شعر پڑھ کے سنائیں تاکہ وہ چپ کر جائے۔ اسی طرح اس کے تھوڑا سا ناچ بھی لیجئے تاکہ وہ خاموش ہو جائے، اور تالیاں بھی بجانی پڑتی ہیں بچے کو روتے ہوئے کو چپ کرانے کے لیے۔ اس طرح گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقل بھی اتارنی پڑ جاتی ہے، اور بھیڑ بکری کی آواز بھی نکالنی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ بچہ چپ نہیں کرتا تو وہ بھیڑ بکری، مصنف کہہ رہا ہے کہ بھیڑ بکری کی آوازیں بھی نکالنی پڑتی ہیں چپ کرانے کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں تک پھر بھی اگر خاموش نہ ہو تو پھر اس کو سر کے بال کھڑے ہو کر ہوا میں بائیسیکل بھی چلانا پڑتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ مختلف طریقہ کار ہیں جو کہ مصنف نے سبق میں بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3 ہے کہ ان کے بچپن میں کیسا دور، وہ اپنے بچپن کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے مصنف کیا کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم بقر عید کو تھوڑا سا رو بھی لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلتا تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد بھی کر لیتے تھے، کیونکہ ایسے موقع پر ضد جو سی ہے مفید ثابت ہوتی تھی اور اسے کارآمد ثابت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی چھوٹے چھوٹے مضامین، وہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، اس کے جوابات ہیں جسے MCQs کہتے ہیں۔ وہ جو پہلا پارٹ ہے اس میں یہ ہے، پہلے میں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں دیکھیے آپ کہ پہلے ہے اس مضمون کے مصنف ہیں کون ہیں جی؟ پیطرس بخاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے مصنف کا شمار معیاری اور ممتاز ترین میں ہوتا ہے، کن میں ہوتا ہے؟ مزاح نگاروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے یہ مضمون ان کی کتاب تخلیقات پطرس سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ مضمون، آگے چوتھا ہے یہ مضمون کے بچوں کے بارے میں ہے، کن؟ انسانوں کے بچوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے پانچواں ہے مصنف کے خیال میں بچوں کو سلانا ہو تو کیا دیجئے؟ لوری دیجئے، ٹھیک ہے جی، اس کا یہ ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 1 جون سا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کے معانی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے، اور یہ دیکھیے یہ جو جتنے بھی الفاظ کے معنی ہیں کتاب کے آخر پہ جو فرہنگ دی گئی ہے اس میں سے آپ نے دیکھ کے خود سے لکھ لینے ہیں۔ امید ہے آپ کو ان ساری باتوں کی، ان سارے سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو اب آپ اس کو خوش خط کر کے اپنی رجسٹر پہ نوٹ کر کے مجھے سینڈ کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی جو لکھائی ہے بہت ہی اچھی ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی کٹنگ نہ ہو۔ بعض
مجھے آپ کی طرف سے اسائنمنٹس مجھے مل تو رہی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں وہی بات ہے، بار بار کٹنگ ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ نیرو لائنز پہ لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں. تو وہ محنت تو آپ کر رہے ہیں، لیکن میں نے جیسے آپ سے یہ پہلے بار بار عرض کیا ہے کہ آپ کھلی لائنوں والی، جو وائڈ لائنز والی کاپی استعمال کریں، اس میں آپ کی لکھائی اچھی آئے گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے آج اس کا یہ جو چوتھا حصہ ہے یہ بھی کر لیا ہے، تو مشق بھی مکمل ہو گئی ہے. مرکزی خیال جو ہے وہ بعض بچوں کو ایک وہ تھا کہ کس طرح کرنا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آئندہ آپ مرکزی خیال خود لکھا کریں گے، یہ بات یاد رکھیں. پختہ ارادہ کر لیں کہ جو سبق یا نظم آپ پڑھیں گے اس کا مرکزی خیال آپ ضرور خود سے کیجئے، اور میں آپ کو انشاءاللہ اس میں آپ کو دشواری پیش نہیں آئے گی. میں آپ کی ضرور رہنمائی کر دیا کروں گا، لیکن آپ کچھ کرنا خود سے سیکھ لیجئے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کو اپنے اوپر ایک اعتماد بھی ہو جائے گا. ایک جب اعتماد ہوتا ہے تو انسان کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہو. امید ہے آپ میری باتوں پر عمل کریں گے اور اپنا کام اچھے سے کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ خوب تیاری کیجئے. وقت کو جو آپ کو وقت ملا ہے، جو تعطیلات آپ کی ظاہر ہے کہ بڑھ گئی ہیں کچھ، تو اپنا یہ کام دل لگا کر کیجئے. ٹھیک ہے؟ وقت ضائع بالکل نہیں آپ نے کرنا. اللہ حافظ.